ہاں اگر کوئی حاکم وقت ہے، وقت کا حکمران ہے، اور وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق حکم دے رہے ہیں تو پھر مانی جائے بات، ورنہ نہ مانا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور وہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ لا سمع ولا طاعہ، کہ امیر المومنین نہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور نہ آپ کی بات کو مانیں گے، ہم آپ کی اطاعت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بزرگ صحابی تھے اور بڑے برگزیدہ صحابی، اور وہ کئی مراحل سے گزر کر حق کی تلاش کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے، اور انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ سلمان منا من اہل البیت، کہ حضرت سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ اس قدر بہترین صحابی، وہ صحابی خلیفہ وقت کے سامنے، امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو جا رہے ہیں، اجتماع اور لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے سلمان، تم کیوں یہ بات کہتے ہو، کیوں میری بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین، روم کے علاقے سے کچھ مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت کے اندر ایک کپڑا موجود تھا، ایک نرم ملائم کپڑا موجود تھا، آپ نے وہ مال غنیمت تقسیم کیا اور بہت سے صحابہ کرام کو اور بہت سے لوگوں کو وہ نرم کپڑا بھی دیا، اور ہر شخص کے حصے میں اتنا کپڑا آیا کہ وہ اس کپڑے کے ذریعے اپنا کرتا نہیں سلوا سکتا ہے، یعنی مختصر کپڑا آیا، زیادہ کپڑا نہیں آ سکا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جسم کے اوپر ایک کرتا موجود ہے، اور وہ اسی نرم کپڑے کا کرتا موجود ہے۔ جب ہم وہ کرتا نہیں سلوا پا رہے ہیں، اور آپ تو ہم میں انتہائی قد آور شخص ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد جو تھا وہ طویل قد تھا، لمبا قد تھا، کہا کہ آپ اس قدر طویل قد ہیں اور آپ نے وہ کرتا پہن رکھا ہے، آپ نے مال غنیمت کی تقسیم کے اندر زیادتی کی ہے، درست کام نہیں کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان، اس سوال کا جواب جو ہے میرا بیٹا عبداللہ دے گا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ بیٹے کو کھڑا کیا، کہا کہ بیٹے کھڑے ہو جاؤ اور جواب دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ میرے پاس بھی ایک کپڑے کا ٹکڑا آیا اور میرے والد کے پاس بھی آیا، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ کپڑا نہ تمہارے کام کا ہے نہ میرے کام کا ہے، یا تو میں تمہیں اپنا حصہ دے دوں، تم اپنا کرتا سلواؤ دونوں کپڑوں کو ملا کر، یا تم مجھے اپنے حصہ دے دو، ہم اس کو ملا کر جو ہے میں اپنا کرتا سلواؤں۔ تو عبداللہ بن عمر نے مجھے اپنا کپڑا دیا، جس کے نتیجے میں نے یہ کرتا سلوایا۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ الان نسمع و نطیع، کہ اب ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی بات پر اطاعت بھی کریں گے، فرمانبرداری بھی آپ کی کریں گے۔ یعنی جب دیکھیں کہ حاکم وقت جو ہے وہ اللہ کے خلاف جا رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ رہا ہو، پھر اس کی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن جب اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اور یہ اسلام کا سب سے بہترین وصف ہے۔